ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت امیز کام تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بے شک لوگوں کے دل برتنوں کی مثل ہیں، بس ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ بے شک دلوں میں بڑے بڑے خیالات گزرتے ہیں، مگر سلیم عقلیں ان سے باز رہتی ہیں۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، اور بے شک آدمیوں کے دل کسی وقت کار خیر کی طرف متوجہ اور راغب، اور کسی وقت اسے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ بس تمہیں لازم ہے کہ جب تمہارا دل کسی کا کار خیر کی طرف راغب ہو اور متوجہ ہو تو اسے پورا کرو، اور اگر اسے متنفر ہو تو اسے مجبور کرو کہ وہ حق کے حکم پر سر تسلیم ہم کرے۔ اور بے شک جو کوئی اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ کر کام کرتا ہے، وہ ہر ایک کام کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے مضر یا اس کے حق میں مفید ہے، اور بے شک دل میں بھی غور و فکر کرنے سے اسی طرح تھک جاتے ہیں جس طرح کے آدمیوں کے بدن کام کاج سے تھک جاتے ہیں۔ بس چاہیے کہ ان کو علم و حکمت کی عجیب و غریب باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے، جس سے یہ خوش و شاد ماں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی یادوں کو دلوں کا سیکل بنایا ہے۔ جو دل اندھے ہوں وہ اس سے بینا ہو جاتے ہیں، اور جن میں بہرا پن ہو ان کو قوت سماعت حاصل ہو جاتی ہے، اور جن دلوں میں سرکشی اور رونق کا مادہ ہو وہ تابع بن جاتے ہیں۔ اور جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے۔ جس شخص کے دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی اس کے نزدیک بدی، اور بدی اس کی نظر میں نیکی معلوم ہوتی ہے۔ اور جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تیرے نقصان سے نفع ہو سکتا ہو وہ ہمیشہ تجھ سے دل میں برائی رکھے گا، اور جس شخص کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ موجود رہتا ہے اس کے دوسرے اعضاء میں بھی عجز و انکسار کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں رحم جاگزی نہیں ہوتا وہ اپنی محتاجی کے وقت دوسروں کے رحم سے محروم ہوتا ہے، اور جس شخص کا دل کسی امر کا یقین نہیں کرتا تو وہ کام اس سے درستی کے ساتھ سر انجام نہیں پاتا۔ اگر زمین کی حبر گیری نہ ہو تو وہ پرانے کپڑوں اور ویران مکانوں کی مثل بیکار ہو جاتی ہے۔ دل دانائی کا سرچشمہ اور کان اس کو پہچاننے والے ہیں۔ قناعت سے آدمی کا دل غنی اور مالداری سے سخت ہو جاتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ آنکھوں کا بیدار رکھنا مگر دل کا غافل ہونا کچھ مفید نہیں ہوتا۔ آدمی کی قدر اس کے دو چھوٹے اعضاء یعنی دل اور زبان سے ہوتی ہے۔ اگر بات کرے تو زبان کے زور سے، اور اگر میدان جنگ میں آئے تو بہادری سے۔ سخت دلی سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ کمینی اور خراب نہیں، اور شہوت پرستی سے بڑھ کر کوئی فتنہ عظیم اور باعث عذاب نہیں۔ انسان کی نظر اس کے دل کو جدھر چاہے کھینچ لے جاتی ہے۔ جو مضامین دل میں آتے ہوں ان کے محفوظ رکھنے کا طریقہ باہمی گفتگو اور بحث مباحثہ ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو فکر کے ساتھ اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھے۔ نہایت خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مگن ہیں، اور نہایت خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کی عطایت کی حفاظت کرے۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت عمل احسان ہے۔ اپنے دل کو وعظ نصیحت سے زندہ، زہر سے مردہ، یقین سے مضبوط اور حوادث دنیا پر نظر کرنے سے باخبر بنا۔ پاجامہ یا تہا بن ٹخنوں سے اونچا رکھیے، اس سے بدن اور کپڑے صاف رہیں گے اور دل اللہ تعالیٰ سے یقیناً خائف ہوگا۔ پرہیزگاروں کے دل دنیا میں ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، اور لوگ ان کی تکلیف اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو دل دنیا کے عاشق و شدہ ہیں ان پر تقویٰ اور پرہیزگاری حرام ہو کر رہ جاتی ہے۔ کان سے سننے کا کچھ نفع نہیں ہوتا جبکہ انسان کا دل غافل ہو۔ اپنے دل کو برائیوں کے میل سے پاک رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ کسی دل میں حکمت اور شہوت دونوں اکٹھی جمع نہیں ہوتی، اور عصمت کے بغیر علم و حکمت کچھ کام نہیں آتے۔ بدن کی صحت نہایت مبارک لیکن دل کی صحت بہترین ذخیرہ ہے۔
جس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اگر تیری صورت تو انسان کی ہے اور دل حیوانوں کے دل کے موافق تو یہ اچھا نہیں ہے۔ پاک بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے نظر کرنے کی جگہ ہیں۔ آدمیوں کے دلوں میں ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے اور جس شخص کے ساتھ ان کو الفت ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تمام دلوں میں سب سے افضل دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی وعید سمجھ کر اس کا خوف کرے، اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم کا شیدا ہو۔ کان سے سننے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا جبکہ انسان کا دل غافل ہے۔ بے شک میرے خالق نے مجھے سمجھدار دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ دل کی درستی صحت و بصیرت کی دلیل اور برہان ہے، اور ظاہر کی درستی باطن کی درستی کا عنوان ہے۔ زیادہ دل لگی کرنے والے سے واقعی سچی باتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ کان بہرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے، اور وہ دل بہرا ہے جس کے کان اللہ تعالیٰ کے احکام محفوظ نہیں رکھتے۔ بیکاری سے انسان کے دل میں تفلانہ اور عاشقانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آدمیوں کے ساتھ جھگڑا اور اختلافات رکھنے سے ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح و سلامت دل شہادت میں فصیح زبان سے اچھے ہیں۔ کلام کے بیٹھنے کی جگہ دل، اس کے نگاہ رکھنے کا مقام، فکر، اس کو ادا کرنے والی عقل، اس کو ظاہر کرنے والی زبان، اس کا جسم، حروف اور اس کی روح، معنی، اس کا زیور اعراب اور اس کی درستی صدق اور ثواب ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دینے سے دشمنوں کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اہل بدایت کا دل بس ایسا ہے جیسا حالی زمین کے، اس میں جو چیز ڈالی جائے اسے قبول کر لیتی ہے۔ جو چیز فوت ہو جائے دل میں اس کا غم نہ رکھیے، ورنہ دوسری چیزوں کے حاصل کرنے کی تیاری سے روک دے گا۔ جبکہ دل حالی اور کمزور ہو تو بدن کی موٹائی اور لمبائی کچھ کام نہیں آتی۔ سچی باتوں کا دلوں پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ دلوں میں کئی خراب خیال پیدا ہوتے ہیں مگر سلیم عقلیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سچا معبود ہے کہ سلسلہ ہستی میں اس کی قدرت کے آثار اس کے وجود پر ایسی زبردست دلیل ہیں کہ منکروں کے دل بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا علم جاگزی ہوتا ہے تو اس کے قلب میں استغنا کی صفت پر قرار پذیر ہو جاتی ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو تمام بدن سے افضل ہے، اسے قلب یا دل کہتے ہیں۔ اس میں حکمت اور جہالت دونوں کے مواد اور قوتیں موجود ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کسی کی آمد و رفت نہیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ، کیونکہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اس کے سب اعضاء اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ دلوں کی آبادی عقل مندوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رعیت کے دل ان کے محافظ بادشاہ کے خزانے ہیں۔ بس انصاف یا ظلم جو کچھ ان میں ودائیت رکھتا ہے اس کو پا لیتا ہے، یعنی ان سے جب برتاؤ کرتا ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ اور سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا نفس دنیا سے منتفر، اس کا دل اس کی رغبت سے خالی ہو۔ دل زبان کا خزانچی ہے اور زبان دل کی ترجمان ہے۔ سب سے برا دل وہ ہے جو ایمان میں شک لائے، اور سب سے برا محسن وہ ہے جو دے کر جتلائے۔ پاک بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے نظر کرنے کی جگہ ہیں۔ جب آدمی کے دل میں کسی مرغوب چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے تو اس کے گم ہونے پر آدمی بڑی سوچ میں بچار میں پڑا رہتا ہے۔ آنکھ دل کی پیغام رسا ہے۔ جزاک اللہ۔